السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سلسلہ شروع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کا ربیع الاول کی نسبت سے. تو پچھلے حصے میں میں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا اور سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور آج ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ شروع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جزیرۃ العرب سے تھا. عرب کے لغوی معنی صحرا کے ہیں، ڈیزرٹ کے ہیں، اور ڈیزرٹ کے لینے والے لوگ، صحرا کے باشندے، ان کو عرب کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر پیدا ہوئے، اور اب عرب سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے کے کچھ حالات ان کو معلوم کرتے ہیں، اور ان سے ہماری زندگی میں کیا سبق نکلتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے عرب میں بت پرستی کیسے آئی؟ اصل میں جتنے بھی عرب تھے یہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، کیونکہ مکہ کے اندر یہ رہتے تھے، اور جو بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اور وہاں پر جس پتھر کے اوپر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی تھے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی تلاش میں جو صفا اور مروہ دوڑ لگائی پانی کی تلاش میں، تو ان کو پانی نہیں ملا. پھر اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے، تو انہوں نے ایڑی رگڑی. تو جہاں ایڑی جس جگہ کے اوپر رگڑی، پاؤں کے نیچے سے جبریل علیہ السلام نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہوا. تو زمزم کا کنواں بھی وہاں موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ بھی وہاں موجود تھا، اور مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم بھی وہاں موجود تھے. تو یہ مکہ کے جو عرب تھے یہ دین ابراہیمی پر تھے، اور لوگ حج کرنے بھی آتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر، اور جو ہے اس کا طواف بھی کرتے تھے. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، مکہ میں ایک شخص تھا عمر بن لحی. یہ ملک شام تجارت کی نیت سے گیا. اب جو شام ہے یہ انبیاء کی سرزمین تھی، تو اس نے شام میں جا کے دیکھا عمر بن لحی نے کہ وہاں پر لوگ مجسمے بنا کر اور نیک لوگوں کی تصویروں کی اور ان کے مجسموں کی اور ان کے بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کے آگے جھک رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں. تو عمر بن لحی یہ سمجھا کہ یہ لوگ تو انبیاء کی سرزمین کے لوگ ہیں، یہ کیسے کوئی غلط چیز کو اپنا عقیدہ بنا سکتے ہیں. تو چنانچہ چونکہ شام انبیاء کی سرزمین تھی اور یہ بات مشہور تھی کہ یہاں پہ انبیاء گزرے ہیں، تو اس نے اس سے متاثر ہو کر کہ یہاں کے لوگ حق دین پر ہی ہوں گے اور صحیح رسم و رواج کے ہی قائل ہوں گے، حبل کا ایک بہت بڑا بت اٹھا کر مکے لے آیا. اور اس سے ابتدا ہوئی مکہ کے اندر بت پرستی کی. اور اس نے سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور ان میں کہا کہ میں انبیاء کی سرزمین سے آ رہا ہوں
اور وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ ان مجسموں کی عبادت کر رہے ہیں اور ان سے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ اصل میں وہ یہ جو حبل ہے اور بھی آگے جا کے آئیں گے بت، یہ اصل میں نیک لوگ تھے، تو لوگ ان نیک لوگوں کے مجسمے بنایا کرتے تھے، پہلے برکت کے لیے ان کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان ان کو پھسلاتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان سے ہی مانگنا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، یہ آپ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، انسانی تصویر ہو۔ اب ایک تصویر ہے جیسے بے جان چیز کی ہے، دریا ہے اور سمندر ہے یا پہاڑ ہیں، تو یہ تو جائز ہے بے جان کی، لیکن جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، اب ہمارے گھروں میں کتنی شادی کی تصویریں اور برتھ ڈیز کی تصویریں عام ہیں، تو ہم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر۔ اس طرح کتا ایک تو حفاظت کے لیے رکھنا، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے ڈیرے ہوتے ہیں، ان ڈیروں پہ بھینسیں ہوتی ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے کتا بھونکتا ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن اس شوقیہ گھر میں رکھتے ہیں کتا، تو جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، پھر یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیوی میں، بھائی بہنوں میں، بے برکتی وغیرہ۔ خیر، تو عمر بن لوحی نے سارے مکے کو حبل کی عبادت پہ لگا دیا کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے۔ پھر اس کو کسی نے بتایا، اب نا شیطان کیسے ایک پوری گیم چلاتا ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ جدہ میں نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 یا 82 لوگ ایمان لے کے آئے تھے ان کے بت پڑے ہوئے ہیں، تو تم وہ بھی لے کے آ جاؤ۔ تو وہ جدہ گیا، مکے سے اس نے جدہ گیا، سفر کیا، اور وہاں سے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 نوح علیہ السلام کے زمانے کے ان بتوں کی قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ سورۃ نوح میں 29ویں پارے میں بھی ان کا ذکر آیا ہے کہ نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے بت پرستی سے باز آؤ، قوم کہتی تھی ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصر، کہ ہم ود، سواع، یغوث اور نصر ان کی عبادت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ان 5 بتوں کو بھی وہ اٹھا کے مکے لے آیا، اور چنانچہ ہر قبیلے نے ایک اپنا بت بنا لیا، ہر قبیلے نے، اور بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے اللہ کا گھر بنایا تھا، اس کو انہوں نے 360 بتوں سے بھر دیا۔ اب ان بتوں کی عبادت کیوں کی جاتی تھی؟ یہ تھے اصل میں نیک لوگوں کے مجسمے، جیسے آج کل بھی نیک لوگوں کی قبروں پر جایا جاتا ہے، تو اس زمانے میں بھی یہ نیک لوگوں کی مجسمے بنائے جاتے تھے، اس کا باقاعدہ طواف کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے، یہ حبل کے نام پہ جانور ہے، یہ یعوق کے نام پہ جانور ہے، یہ سواع کے نام پہ جانور ہے، ایسے، اور ان کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان کو ذبح نہیں کر سکتا تھا، اور یہ سارے کام اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کا ایک ذہن یہ بن گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بت اللہ والے لوگ ہیں جن کی یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ آج ہی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے چھت کے اوپر جانا ہے تو آپ سیڑھی سے جائیں گے، تو اس طرح سے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی رہنمائی یہ اللہ تک پہنچا دیتی ہے، نیک لوگوں کی رہنمائی میں انسان آگے بڑھتا ہے، لیکن ان نیک لوگوں کے آگے جھکنا، ان سے مانگنا اور ان کے طواف کرنا، ان کے اوپر ذبیحہ چڑھانا، یہ سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کام شروع کیا تھا۔ تو اللہ قرآن میں صاف فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، نہ بیٹا دیتے نہ بیٹی۔ تو
اولاد کے ملنے کا تعلق، نہ ملنے کا تعلق، بیٹے کا ملنے کا تعلق، بیٹی کا ملنے کا تعلق صرف اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے تھوڑا کر دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے۔ تو رزق کا کم ہونا، رزق کا زیادہ ہونا، اس کا تعلق بھی صرف اللہ کے حکم سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ اسی طرح سے آگے اللہ فرماتے ہیں تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اقتدار دے دیتے ہیں، عہدہ دے دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے چاہتے ہیں عہدے کو چھین لیتے ہیں، وتعز من تشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت بخشتے ہیں، وتذل من تشاء، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو رسوا کرتے ہیں۔ تو عزت کا ملنا، ذلت کا ملنا۔ اسی طرح سے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہنساتا ہے، جس کو چاہتا ہے رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ تو زندگی، موت، خوشی، غمی اور رزق کا آنا، رزق کا جانا، اولاد کا ملنا نہ ملنا، یہ سب قرآن میں صاف لکھا ہے اللہ کے اختیار میں۔ تو وہ ان سے کیوں مانگتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اب جب بت پرستی ان کے اندر آئی اور ہر قبیلہ بت پرستی کے اوپر لگ گیا، تو اور بہت غلط رسم و رواج اس کے ساتھ جنم لیے۔ اب وہ جو دین ابراہیمی تھا اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی ان عربوں سے، جو مشرکین مکہ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے فال نکالنی شروع کی، حبول کے اوپر تیر رکھتے، ایک طرف ہاں لکھتے، ایک طرف نہ لکھتے اور گھماتے، یہ کاروبار شروع کروں یا نہ کروں، یہاں جاؤں یا نہ جاؤں، یہ معاملہ کروں یا نہ کروں۔ تو بت کے اوپر فال نکالتے، تیر کو گھماتے، اگر ہاں نکل آتا تو اس کو خوش بختی کی علامت سمجھتے، اس کام کو کرتے، اس کاروبار کو شروع کرتے، اس جگہ سفر کے لیے جاتے، اور اگر اس لڑکی سے شادی کرتے، اور اگر نہ آ جاتے تو اس کام سے باز آ جاتے۔ تو پہلے ان میں فال نکالنا، آج یہ ہماری طوطے کی جو فالیں اور یہ جو ہاتھی کی فالیں ہیں، یہ وہیں سے ہی کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، یہ کرنا کہ نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد حرام، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے اندر کیا چیز چلی؟ فال نکالنا، فال نکالنے کے بعد نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا۔ اس وقت کے نجومی اور کاہنے بھی پیشاور بن گئے تھے، انہوں نے یہ بات مشہور کی بھی تھی کہ ہمارے پاس جنات ہیں یا معلق ہیں جو ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں، تو اپنے مستقبل کے حالات، اس جگہ کاروبار کروں گا تو چمکے گا کہ نہیں چلے گا، چمکے گا کہ نہیں چمکے گا، اس طرح سے وہ نجومیوں کے پاس جاتے تھے، اس طرح کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ کبھی میرا فلاں مال چوری ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھے پیسے دو، میں بتاؤں گا تمہارا مال کس نے چوری کیا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، غیب کا علم یعنی کہ کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ علم ملا جو اللہ نے ان کو دیا، اس کے علاوہ غیب کا علم خاص اللہ کے پاس۔ تو اس طرح کی ان کے اندر رسم، کالی بلی ایک جگہ کے اوپر جا رہے ہیں، آگے سے کالی بلی گزر جاتی ہے تو کہتے آج کا یہاں جانا خیر نہیں، واپس گھر آ جاتے، اسی پاؤں واپس آ جاتے۔ تو یہ بدشگونی، نجومیت، کہانت اور یہ فال نکالنا، یہ ان کے اندر جو ہے نا چیزیں شروع ہو گئی۔ پھر اور اجتماعی معاشرتی برائیاں آئیں۔ عرب میں 4 طرح کے نکاح ہوئے۔ ایک نکاح تو جیسے آج ہے کہ بیوی بھی راضی، خامند بھی راضی، نکاح ہوا اور مل کے رہتے۔ دوسری قسم کا نکاح یہ ہوتا تھا کہ خامند کسی اور سے پیسے لے کر، پیسے اس سے لیتا، اس زمانے کی جو بھی کرنسی تھی، اور اپنی بیوی کو اس کے پاس زنا کے لیے بھیجتا، اس چیز کو جائز سمجھتے تھے۔ تیسری طرح کا عورت کے ساتھ کیا مقام تھا کہ اجتماعی طور پہ 8-10 مرد ایک عورت کے ساتھ زنا کرتے، بدکاری کرتے، اور پھر ان میں سے جو اولاد پیدا ہوتی، پھر وہ جیسے ہی اولاد پیدا ہوتی تو وہ عورت جس کے ساتھ زنا ہوا تھا وہ ان سب کو اکٹھا کر لیتی، 8-10 مردوں کو، اور ان کے ذمہ لازم ہوتا تھا کہ وہ اس وقت آئیں۔ پھر وہ جس کی طرف اشارہ کرتی تھی
وہ بیٹا یا بیٹی جو بھی ہوتی تھی اس کو دے دیتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی نکاح تھا۔ پھر ایک یہ نکاح کی شکل بھی تھی زمانہ جاہلیت کی کہ عورت کسی کے ساتھ بھی زنا کر سکتی ہے اور اس سے کمائی کا ذریعہ بھی بنا سکتی ہے۔ تو یہ عورت کا مقام گرنا شروع ہوا۔ پھر عورت ایک اتنی معیوب چیز جب وہ ایسے معاشرے میں ایک بن گئی تو پھر لوگ پسند نہیں کرتے تھے ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو، تو وہ پیدا ہوتے ہی اس بیچاری کو زندہ دفناتے تھے۔ کیا مطلب بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بیٹی پوچھے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کس جرم میں زندہ دفنایا گیا۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دفنا کے آ جاتا۔ ہاں، اور اس طرح کی اجتماعی برائیاں شروع ہوئی۔ وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں۔ اب تو سورۃ نساء کا ہم دوسرا رکوع اٹھا لیں تو پوری ڈیٹیل ہے جی، ماں کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بہن کا اتنا حصہ ہے، 2 بیٹیاں 2 بھائی ہوں تو اتنا ہے، 2 بہنیں 2 بھائی ہوں تو اتنے حصے ہیں۔ اسلام نے کتنے رائٹس دیے ہیں عورت کو، اتنی عزت دی ہے۔ تو ایسا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ایک عرب کا منظر تھا، جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، اور مبین کہتے ہیں واضح گمراہی میں پورا جزیرۃ العرب ڈوب چکا تھا۔ بدعات، شرک، اچھا اب قریش والوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ باہر سے جو حج کرنے آئے گا، چونکہ وہ مکہ کا رہنے والا نہیں، اس کا لباس پاک نہیں ہے، تو وہ یا ہم میں سے کسی سے لباس لے اور اس میں طواف کرے بیت اللہ کا، اور اگر اس کے پاس لباس نہیں ملتا تو وہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرے۔ تو چنانچہ بیت اللہ کا مرد عورت اکثر لباس نہ ملنے کی وجہ سے ننگا طواف کرتے تھے۔ اور ایک مرد اور عورت کے بارے میں انہوں نے بیت اللہ کے اندر زنا بھی کیا، پھر وہ جو ہے نا پتھر کے اللہ نے ان کو بنا دیا۔ تو ایک ایسا معاشرہ جو دین ابراہیمی تھا وہ اس شکل کو اختیار کر چکا۔ تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا تھا؟ آپ عربی تھے اور آپ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ ہاشم اصل میں آپ کے قبیلے کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن یہ جتنے حجاج آتے تھے ان کی خدمت کرتے، ان کو شوربے میں گوشت کے شوربے کے سالن میں روٹی بھگو کے نا، ایسے سرید نہیں بناتے ویسے کھلاتے تھے۔ تو ایسے حاجیوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے شوربے میں بھگو کے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ اور یہ ہاشم ہی وہ شخص ہیں پہلے جنہوں نے سردی اور گرمی میں تجارتی سفروں کا آغاز کیا، ورنہ تو بھوک ہی بھوک تھی، کچھ کھانے کو ہی نہیں تھا۔ سردی کے ڈر سے بھی لوگ تجارت نہیں کرتے تھے، گرمی کے ڈر سے بھی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایسے ملکوں کا انتخاب کیا جہاں سردی میں موسم معتدل ہوتا تھا، وہاں پہ تجارت کے لیے جاتے ہیں، سردی میں، جاڑے میں، اور گرمی کے موسم کے اندر ایسے ملک کا انتخاب کیا جہاں مناسب معتدل ہوتا تھا، وہاں پر جاتے تجارت کے لیے۔ تو لوگ، ان کے قبیلے کے لوگ شعر پڑھتے تھے کہ بنو ہاشم وہ شخص ہیں جنہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا اور ہمارے لیے سب سے پہلے تجارتی سفروں کا آغاز کیا۔ اب ہاشم کے بھائی تھے مطلب۔ اب ہاشم جو ہے ایک دفعہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے، تو راستے میں مدینہ منورہ میں بنو فجار کی ایک عورت سلمہ سے ان کا نکاح ہوا اور حمل بھی ٹھہرا، اور پھر یہ وہاں سے آگے فلسطین چلے گئے، اور فلسطین میں اب یہ سفر پہ چونکہ مکے سے گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے ان کی فیملی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کب سلمہ سے نکاح کیا مدینے میں اور کب جو ہے نا حمل ٹھہرا، اور پھر یہ آگے فلسطین گئے تو فلسطین کے شہر غزہ میں ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ اب ہاشم کے انتقال کے بعد
خاندان کی باغ دوڑ سنبھالی مطلب نے۔ اب جب تقریباً 10 سال گزر گئے تو ان کو پتہ چلا کہ مدینے میں آپ کے بڑے بھائی کا جو بیٹا ہے وہ موجود ہے، انہوں نے تو وہاں شادی کی تھی۔ تو وہ دوڑے وہ اپنے جو ہے نا اس کی محبت میں، اور مدینے سے لے کر ان کو مکے آئے۔ تو انہوں نے ان کو آگے بٹھایا ہوا تھا میں سے اونٹ کے اوپر نا، تو جیسے ہی وہ آئے تو لوگ سمجھے کہ یہ مطلب کا بیٹا ہے، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا عبد المطلب۔ تو یہ جو ہاشم کے بیٹے تھے جب یہ مکے آئے تو پھر ان کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا۔ تو جب مطلب کا انتقال ہوا پھر عبد المطلب یہ بنو ہاشم کے سردار بنے، قریش کے سردار بنے۔ عبد المطلب کا قصہ بہت مشہور ہے۔ یہ عبد المطلب ان کو خواب آیا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ اصل میں عرب میں لڑائیاں بہت تھیں، تو مکے میں بھی لڑائی ہوئی تو بنو جرہم ہار گئے، تو ان کو مکہ بدر ہونا پڑا۔ تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، اور خانہ کعبہ کے ساتھ 2 سونے کے مینار تھے، اور اندر کچھ تلواریں اور زریں تھیں، وہ بھی زمزم کے کنویں میں رکھ کے بند کر دیا۔ اب لوگ عرصہ گزر چکا تھا اس کو، تو لوگ بھول چکے تھے کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ تو چنانچہ عبد المطلب کو خواب آیا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ جہاں حرم میں مطاف میں صبح کوا ٹھونگ مارے گا 3 دفعہ، وہاں سے کھدائی شروع کرو اور زمزم کے کنویں کو نکالو۔ پہلے دن ہی حضرت عبد المطلب کو یہ خواب آیا، پھر دوسرے دن یہ خواب آیا، پھر جب تیسرے دن خواب آیا تو وہ کدال لے کے حرم میں آئے۔ تو انہوں نے دیکھا ایسے یہ کوا آیا اور اس نے ایسے ٹھونگ ماری، اور وہاں سے نیچے سے انہوں نے کھدائی شروع کی۔ تو سارے جو ان کے قبیلے کے قریش کے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہاں زمزم کا کنواں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا زمزم کا کنواں ہے؟ بہرحال انہوں نے کھدائی شروع کی تو واقعی وہاں سے زمزم کا کنواں نکلا، اور وہ جو 2 ہرن جو بنو جرہم چھوڑ کے سونے کے پھینک کے چلے گئے تھے وہ بھی نکلے، اور بیت اللہ کے اندر پڑی ہوئی زریں اور تلواریں بھی نکلی، اور زمزم کا کنواں دوبارہ سے ملا۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے منت مانی، ان کا تب بیٹا کوئی نہیں تھا، بیچارے اکیلے ہی کھدائی کرتے رہے۔ تو اکیلے کھدائی کرتے ہوئے انہوں نے منت مانی کہ اگر اے اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو جو میرا سب سے لخت جگر اور محبوب ہوگا اس کو میں تیرے لیے قربان کروں گا۔ اللہ پر تو ایمان تھا کیونکہ دین ابراہیمی تھے، ساتھ شرک کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے تو ان کے جو سب سے پیارے بیٹے تھے، جو خوبصورت بھی تھے، خوب سیرت بھی تھے، با اخلاق بھی تھے اور حیا والے بھی تھے، وہ حضرت عبداللہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد۔ تو حضرت عبداللہ کو لے کر عبد المطلب حرم میں آئے کہ میں اپنی جو منت میں نے مانی تھی کھودتے ہوئے زمزم کے کنویں کو، میں اس کو پورا کروں گا، اور حضرت عبداللہ کو یہاں پر ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ۔ وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو سارا قریش اکٹھا ہو گیا، بنو ہاشم اکٹھے ہو گئے، ابو طالب بھی آ گئے، سب آ گئے، آڑے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا میں سردار ہوں عبد المطلب نے، میں اپنی منت کیسے؟ تو انہوں نے بڑے بڑے سردار آ گیا، کہا ہم بھی سردار ہیں، ہم آپ کو ایسے عبداللہ جیسے پیارے بچے کو ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ پھر معاملہ طے ہوا کہ ایک عورت ہے وہاں پر، مشہور عورت تھی قراقہ، اس کے پاس جائیں اور جو وہ صلہ دے، مطلب مشورہ دے، صلاح دے، مشورہ دے، اس کے مطابق حضرت عبداللہ کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اس نے کہا ایک تیر کے اوپر، اس نے فال نکالنے کو کہا، اس نے کہا ایک تیر کے اوپر ایک طرف لکھو عبداللہ اور ایک طرف لکھو 10 اونٹ، اور تیر کو گھماؤ، تو جتنے اونٹ، اگر اونٹ آ جائیں کہ 10 اونٹ آ جائیں تو حضرت عبداللہ کے قصاص میں اتنے اونٹ ذبح کرو۔ تو وہ ایسے ہی عبد المطلب آئے اور انہوں نے فال نکالی، ایک طرف لکھا 10 اونٹ، ایک طرف لکھا عبداللہ، تیر کو گھمایا تو لکھا ہے عبداللہ، انہوں نے 10 سے اونٹ 20 کر دیے۔ پھر فال نکالی، پھر آیا عبداللہ،
انہوں نے اس کو 30 کر دیا، اونٹ کو 20 سے 30 کر دیا۔ پھر فال نکالی، پھر آیا عبداللہ 40، ہر دفعہ فال نکالنے تو حضرت عبداللہ کا نام آئے۔ پھر جب اونٹ 40 50 60 70 ہو گئے تو لوگ حیران ہو گئے کہ ان کے پاس تو اونٹ ہی کل 100 تھے، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اونٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور منت پوری نہ ہو سکے۔ تو چنانچہ جب 100 اونٹ لے کے فال گھمائی تو اب آیا 100 اونٹ۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے اطمینان نہیں ہے، میں دوبارہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے دوبارہ فال نکالی، پھر نام آیا 100 اونٹ، سبارہ نکالی، پھر آیا 100 اونٹ۔ تو حضرت عبداللہ کے قصاص سے پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور سارے مکہ والوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام، ان پر چھری چلائی، وہاں اللہ نے دمبا بھیجا، اور ایک آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ، کہ آپ کی زندگی کے قصاص میں 100 اونٹ ذبح ہوئے۔ اب یہ پورے مکے میں بڑے مشہور ہو گئے۔ نیک صفت تو پہلے ہی تھے، خوبصورت بھی پہلے ہی تھے، کہ ان کی زندگی میں 100 اونٹ ذبح ہوئے قصاص میں اور سب کو کھانا کھلایا گیا۔ تو چنانچہ اعلیٰ خاندان کی عورت حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسری رات میں حمل ٹھہرا۔ اب یہ حمل پیٹ میں ہی تھا حضرت آمنہ کے، تو حضرت عبداللہ شام تجارت کے لیے گئے۔ اب جب شام تجارت کے لیے گئے تو واپسی پہ مدینہ آئے تو طبیعت خراب ہو گئی۔ مدینہ میں جب ٹھہرے وہاں طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر انتقال ہو گیا آپ کے والد کا۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اسلام نے فرمایا ولد یتیم، میں یتیم پیدا ہوا۔ تو جب حضرت آمنہ کو پتہ لگا کہ وہ قافلہ جس کے ساتھ میرے خاوند تجارت کے لیے شام گئے تھے وہ مکے آ رہا ہے، تو وہ باہر تک دیکھنے کے لیے گئیں، سب کو دیکھا لیکن ان کے خاوند ان کو نظر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے ان کی یاد میں شعر پڑھے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور مدینہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ 5 اونٹ، 1 بکری کا ریوڑ اور 1 لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہوں نے جو ہے وہ ترکے کے اندر حضرت عبداللہ نے چھوڑی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اندر تھے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں درختوں کے پاس سے گزرتی، درخت کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں پتھروں کے پاس سے گزرتی، پتھر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں کنویں کے اندر پانی کے لیے جو ہے نا وہ ڈول ڈالتی تو پانی خود اوپر آ جاتا، میں پتھر کے اوپر بیٹھتی تو پتھر نرم ہو جاتا۔ یہ وہ ساری تبدیلیاں تھیں جو حضرت آمنہ محسوس کر رہی تھی جب آپ پیٹ میں تھے۔ اور آپ کے دنیا میں آنے سے 50 سے 55 دن پہلے واقع فیل ہوا۔ واقع فیل کیا تھا کہ حبشہ نجاشی نے گورنر، یمن کے شہر صنعاء کا گورنر بنایا تھا جو ہے نا کیا کہ ابرہہ کو۔ تو ابرہہ کو پتہ چلا کہ لوگ سارے عرب سے مکہ آتے ہیں اور مکہ کا طواف کرتے ہیں اور یہ جگہ بڑی مقدس ہے۔ تو اس سمے ایک کلیسا چرچ، بہت بڑا خوبصورت چرچ اس نے صنعاء میں بنایا اور پورے عرب میں آواز لگا دی کہ اب مکے کا نہیں بلکہ صنعاء کا طواف کے لیے لوگ آئیں۔ تو بنو کنانہ مکہ کے قبیلے کا آدمی تھا، اس نے جا کے گندگی پیشاب پخانہ اس کے کلیسے میں کر دیا۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک لشکر تیار کیا کہ یہ مکے کے لوگوں نے میری بنائی ہوئی عبادت گاہ میں گند ڈالا۔ تو ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا 29، جس میں 9 سے 13 ہاتھی تھے اور تقریباً جو ہے نا 6000 سے بھی زیادہ فوج تھی، 6000 یا غالباً 60,000، اور مکے کی طرف بڑھے۔ جس جگہ جاتے میں جاتے راستے سے لوگوں سے مال چھین لیتے اور ان سے اسلحہ لے لیتے، تلواریں لے لیتے، زر لے لیتے کہ مکے پہ حملہ کرنا ہے۔ اب جب یہ ابرہہ کا ہاتھیوں کا لشکر مزدلفہ پہنچا، ہاتھی بیٹھ گئے، ان کو مکے کی طرف دوڑائیں تو وہ چلے نہ، ان کو الٹی طرف دوڑائیں تو وہ دوڑیں، ہاتھی بھاگنا شروع کریں، مکے کی طرف دوڑائیں تو پھر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ ابرہہ کو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ فال یہ بتاتی ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں۔ اس نے کہا میں تو ضرور جاؤں گا اور بیت اللہ کو گرا کے آؤں گا تاکہ لوگ دوبارہ کبھی اس کا رخ نہ کریں اور میرے
کلیسے صنعاء میں آ کے عبادت کرے۔ تو چنانچہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا تمہارے رب نے اصحاب فیل ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر بھیجے ابابیل کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اب ان ابابیلوں نے کیا کیا کہ مزدلفہ سے ہر ابابیل پرندوں کا جھنڈ آیا، بہت پرندے ابابیل، ہر ابابیل نے 3 کنکریاں اٹھائی مزدلفہ سے، ایک اس کی چونچ میں ہوتی، ایک دائیں پنجے میں، ایک بائیں پنجے میں، اور جب وہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر پھینکتی تو ایسے جب پتھر اوپر سے گرتا سوراخ کرتے ہوئے نیچے جا کے زمین کے اندر پتھر گرتا، بم سے بھی زیادہ زور سے گرتا۔ تو فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے اس سارے کے سارے ہاتھی کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، اور ابرہہ اس کا جسم بھی گھلنا شروع ہو گیا، اور جب وہ واپس صنعاء پہنچا تو چوزے کی طرح ہو گیا، چھوٹا، اور اس کا دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ تو سارے روم میں اور فارس میں، پوری دنیا میں خانہ کعبہ کی ہیبت بیٹھ گئی کہ واقعی اللہ کا گھر ہے، اور جو طاقت اس اللہ کے گھر کی طرف رخ کرے گی اللہ کی غیبی طاقت سے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو سب کا جو رخ تھا وہ بیت اللہ کی طرف آ گیا، اور بیت اللہ کی عظمت سارے جزیرۃ العرب میں بلکہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی۔ یہ 50 سے 55 دن پہلے آپ کی ولادت سے اللہ نے کیا، تاکہ ساری دنیا کو ادھر کا پتہ چلے، اور پھر آپ نے اس دنیا میں آنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کیسے ہوئی، انشاءاللہ وہ ہم اس کے پارٹ 2 کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔